نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی شخص کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی کاموں سے بچے۔ یہ بہت ہی اہم حدیث ہے اور آج کے زمانے کے اعتبار سے تو اور بھی زیادہ اہم ہو جاتی ہے، اس طور پہ کہ اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اس حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو چیز آپ کے دین و دنیا میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے، آپ کے نہ دین میں اس چیز کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے آپ کے اس کام کی وجہ سے، نہ آپ کو دنیا میں اس کام کی وجہ سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے، تو یاد رکھیں کہ اس چیز سے آپ کا بچنا یہ اسلام کی خوبیوں میں سے۔ اگر آپ اس چیز میں لگ جاتے ہیں تو گویا کہ آپ اپنی زندگی کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں خراب کر۔ یہ تو میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی اور آج ہم اس چیز کو اپنے زمانے کے ذریعے سے جوڑتے ہیں، تو اس میں آپ بہت ساری چیزوں کو دیکھیں گے کہ لوگوں کے لیے لا یعنی ہے، یعنی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے نہ دین میں نہ دنیا میں، لیکن آدمی اس کو اتنے انہماک کے ساتھ لیا ہوا ہے، اتنی دلچسپی کے ساتھ لیا ہوا ہے کہ اس سے بہت سارے فتنے، بہت ساری پریشانیاں جو ہے کہ کھڑی ہو جا رہی ہیں۔ انہی چیزوں میں سے ایک آج کل جو کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے IPL چل رہا ہے، میچ۔ پہلے دیکھیے میچ ایک چیز آپ اور خیال میں رکھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک چیز میچ یعنی کھیلنا، تو بذات خود کھیلنا یہ شریعت میں حرام نہیں ہے، صرف کھیلنا یہ شریعت میں حرام نہیں ہے، بلکہ کھیلنے کے ذریعے سے تفریح، کھیلنے کے ذریعے سے ذہن کو روانگی، ذہن میں جو ہے کہ جو ایک فریشنس چاہیے ذہن کو، وہ ذہن کو مل جاتی ہے۔ کس طرح سے؟ کھیل کے ذریعے سے، اپنے ورزش کے ذریعے سے، اپنی اس طرح کی چیزوں کے ذریعے سے کہ آدمی کے ذہن کو سکون ملتا ہے، پھر اس ذہن کے ذریعے سے وہ اپنے دوسرے اچھے کاموں میں اس ذہن کو لگائے گا تاکہ اس کا ذہن جو ہے بالکل خالی ہو، طبیعت بالکل ایک دم پرسکون ہو۔ تو اس چیز کے لیے کھیلنا کوئی بری چیز نہیں ہے، یعنی تفریح کے لیے کھیلنا، تفریح کے لیے اپنے آپ کو کسی ایسے کھیل میں لگانا جس سے دماغ کو کچھ وقت کے لیے سکون مل جائے، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اس لیے میچ، کرکٹ وغیرہ شریعت میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، شریعت میں اس چیز کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، کھیلنا جائز ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اگر مقصد بدل جائے تو مسئلہ بدل جاتا ہے۔ ہمارا کھیلنا اس لیے ہونا تھا، ہمارے کھیلنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم اس کے ذریعے سے تفریح حاصل کریں، ذہن کو اپنے سکون دیں۔ آج کھیلنا اس مقصد کے لیے کہ ہم کھلاڑی بن جائیں، دیکھ رہے ہیں پورا مقصد ہی ختم ہو گیا۔ پہلے کا مقصد کیا تھا، یا تب بھی جو لوگ اس چیز میں لگتے ہیں اگر کبھی کبھار، تو وہ لوگ اس چیز کے لیے لگتے ہیں کہ اس سے ذہن کو تفریح حاصل ہو جائے، ذہن کو سکون حاصل ہو جائے۔ لیکن آج پورا دن، پورا وقت، یہ سمجھیے ہفتے 2 ہفتے، جب تک ایک مثال کے طور پہ جیسے IPL چل رہے ہیں، تو اگر آپ دیکھیں کہ جتنے وقت تک چلتے ہیں اتنے وقت تک ایک عجیب طرح کی تمام چیزوں سے آدمی ہٹ کے جو ہے کہ اسی میں لگا ہوا ہے ہر طرح سے، یعنی اپنا نماز ختم، نماز کا ٹائم ہوا 4:30 بجے، عصر کی نماز کا وقت 4:30 بجے، مثال کے طور پہ اس ٹائم کوئی میچ چل رہا ہے، تو آپ دیکھیے کہ ارے ٹھیک ہے، اگر پڑھنے والا بندہ ہے تو وہ کہے گا ارے ٹھیک ہے یار بعد میں پڑھ لیں گے، اور اگر نہیں پڑھنے والا ہے وہ تو سرے سے ہی نہیں پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ تو بسا اوقات اس IPL میچ کی وجہ سے، یا جو ہمارا اس میں جس طرح کی دلچسپی ہے، اس دلچسپی کی بنیاد پہ ہم اپنے فرض سے کوتاہی کر رہے ہیں، دیکھیے بہت ساری چیزیں، کچھ لوگ اس چیز کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ شریعت میں جو ہے کہ کرکٹ ناجائز نہیں ہے، تو اس میں ہمیں پریشانی کیا ہے؟ مولوی لوگ تو ہر چیز میں کچھ نہ کچھ نکال دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیے شریعت کے روح سے فتویٰ جو ہوتا ہے نا، وہ ایک دم بندھی ہوئی چیز ہے کہ اس چیز پہ اتنا لگے گا، یعنی یہ بولا جائے گا، جائز بولا جائے گا، ناجائز بولا جائے گا۔ لیکن کچھ چیزیں اسلام کا مزاج ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ایک چیز آپ سمجھیے، کچھ چیزیں تہذیب ہیں، کچھ چیزیں مزاج ہیں، یہ الگ چیزیں ہیں، فتویٰ الگ چیز ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھیں گے کہ بلی ہے، تو بلی اگر دودھ کو جھوٹا کر دے تو دودھ آپ کے لیے صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، شریعت کے روح سے جائز ہے، سمجھ رہے ہیں، لیکن آپ کا دل اس چیز کو گوارا نہیں کرے گا کہ آپ اس دودھ کو پیے۔ تو فتویٰ کیا کہتا ہے کہ جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کی طبیعت اس کو نہیں مانتی ہے۔ یہی اسلامک مزاج ہے کہ شریعت کہتی ہے کہ کرکٹ جائز ہے، لیکن وہ کس حد تک جائز ہے، اس کا کیا مقصد ہوگا تب جائز ہے۔ مقصد یہ کہ اگر اس کے لیے صرف سیر و تفریح ہے، اس سے اپنے دماغ کو جو ہے صرف کچھ سکون دینا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے آپ دوسرے کاموں میں بہتر طریقے سے لگ سکیں، تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن آپ اس کو بالکل اپنا مشغلہ بنا لیں، اس کے ذریعے سے اگر اس کے دوسرے کی ٹیم ہارتی ہے تو پھر اس کا مذاق اڑانا اور پھر اس سے دوسری چیزیں پیدا کرنا، اتنا زیادہ لگ جانا کہ اگر آپ کی ٹیم ہار گئی تو رونا دھونا، ہزار طرح کی چیزیں جو ہیں اس میں اپنے آپ کو پریشان کر دینا، دل کو بالکل اسی کے اندر لگا دینا، یہ کہاں کی سیر و تفریح ہے؟
کھیلنے کا مقصد کیا تھا، یا اس طرح کی چیزوں کے استعمال کرنے کی، یعنی اس طرح کی چیزوں کے دیکھنے کا مقصد کیا تھا کہ ہماری طبیعت کو تفریح ملے، ہماری طبیعت کو سکون ملے. لیکن جب ہمارا مقصد یہ ہوگا کہ بھائی ہماری ٹیم جو ہے کہ وہ جیتے، تو اب ہمیں سکون ملنے کے بجائے اور زیادہ ہمارے طبیعت پہ ٹینشن آ گئی، اور زیادہ ہماری طبیعت پہ بار آ گیا، ایک بوجھ آ گیا کہ یار ہماری ٹیم اگر نہیں جیتے گی تو یہ کرنا پڑے گا اب تو یار پتہ نہیں کس خرابیوں کی طرف آپ کو اشارہ کیا جائے. بسا اوقات جوئے اسی چیزوں پہ جوئے بازی چل رہی ہیں، سٹے بازیاں چل رہی ہیں کہ ہماری ٹیم جیتے گی تو آپ کو اتنا، یہ اس طرح کی چیزیں. ارے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے سراسر منع کیا ہے، آپ ان چیزوں کو اس طرح سے استعمال کر رہے ہیں کہ آپ کو اس چیز کا احساس بھی نہیں کہ یہ گناہ ہے. کمال تو یہ کہ ایک بندہ گناہ کر رہا ہے اور اس کو احساس ہے کہ بھائی ہم گناہ کر رہے ہیں، تو تب بھی جا کے کسی حد تک کافیت ہے. لیکن ایک بندہ گناہ کر رہا ہے لیکن اس کو احساس ہی نہیں کہ وہ کیا ہے کہ گناہ کر رہا ہے، تو یہ بڑی پریشانی کی بات ہے. ہم جب کسی چیز کو کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں، اس کے صحیح اور غلط کو، جب ہم کسی خاص مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو اس کے صحیح اور غلط کو سمجھیں، اس کی کیا اچھائیاں ہیں، کیا برائیاں، اس کو سمجھیں. اگر نہیں سمجھیں گے تو کس طرح کی زندگی جی رہے ہیں. میں بھائی خود بہت سارے تعلق والے لوگ ہیں جو اگر میچ میں ان کا بندہ جیتتا ہے، ان کا جن کو وہ پسند کرتے ہیں، جس کھلاڑی کو وہ اگر اچھا کر رہا ہے تو وہ آگے اپنے دوسرے فرینڈس کو جو کہ ہے خوب چڑھائیں گے اور خوب اس طرح سے جو ہے کہ ان کو پریشان کریں گے، اور وہ سر جھکا کے بیٹھا رہے گا. پھر دوسرے دن اگر اس کا کھلاڑی آ جاتا ہے تو پھر جو ہے کہ وہ اس بندے کو جو ہے کہ چلائے گا، مطلب اپنا چڑھائے گا، اس طرح سے اس کو پریشان کرے گا. بسا اوقات اس طرح سے چیزیں جو ہے کہ لڑائی تک پہنچ جاتی ہیں، بحث و مباحثہ، نفرت، عداوت، بہت ساری چیزوں تک پہنچ جاتی ہے. انسان ہے نا بھائی، انسان کے اندر تعصب ہے، تکبر، ہر چیز ہے. انسان کے اندر بہت جلدی چیزوں کو جو ہے کہ پریشان ہو جاتا ہے اگر کچھ بولا جاتا ہے، تو اس طرح سے جو ہے کہ آدمی کو پریشانی ہوتی ہے. میرا کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ آپ اگر یہ چیزیں پیدا ہو جا رہی ہے کہ آپ کے فرض میں کوتاہی ہو رہی ہے، آپ کے میچ دیکھنے کی وجہ سے آپ دوسروں سے کیا بولتے ہیں، دوسروں کا مذاق اڑا رہے ہیں آپ اس چیز کی وجہ سے، تو یہ بھی آپ کی کمی ہے. اگر آپ اس کے ذریعے سے آپ دوسروں کے ساتھ آپ کی لڑائی ہو جا رہی ہے، آپ اس کے لیے اتنے حساس ہیں اپنے کھلاڑی کے لیے کہ وہ اچھا کھیلے، آپ اس کے لیے اتنے حساس ہیں کہ آپ کو جو ہے کہ اگر وہ نہیں اچھا کھیلتا ہے تو آپ کو پریشانی ہو جا رہی ہے، اس طرح سے رونا دھونا، تو یہ سب چیزیں کہاں سے مناسب ہے. اسی لیے میرا مخلصانہ مشورہ تو یہی ہوگا کہ اس چیز سے آدمی کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اصل مقصد حیات، اصل زندگی کا جو مقصد ہے اس چیز کی طرف لگیں. دوسرا، اس چیز سے ہمیں کوئی فائدہ بھی تو نہیں ہو رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. آج لوگ پب جی کھیل رہے ہیں یا دوسرے گیم یا اس طرح اتنا زیادہ لگ گئے ہیں کہ ان چیزوں سے نہ آپ کو دین کا کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، نہ دنیا کا کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہے. اللہ ہی خیر کرے. پتہ نہیں زندگی کا جو اصل مقصد ہے ہم اس کو ہی بھلا چکے ہیں. جب فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یعلم ما لا تعلمون کہ میں ان لوگوں کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں ان لوگوں کو دنیا میں پیدا کرنا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ بھائی عبادت کرنے کے لیے تو ہم ہی کافی، انسان کو کیوں بھیجا جا رہا ہے، انسان کو کیوں بنایا جا رہا ہے. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یعلم ما لا تعلمون کہ میں جانتا ہوں وہ چیزیں تم نہیں جانتے ہو. تو کیا اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے یہ جو انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بنایا تھا کہ وہ ان کی عبادت کریں گے اور وہ ان سے بہتر ہوں گے، وہ جو ہے کہ آج کرکٹ بلہ اور اس چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، تو ان کو ہنسی آئے گی. اس لیے اپنی زندگی کے مقصد کو، اپنی زندگی کی جو ایک واقعتاً جو فکر ہے اس فکر کو لیں اور اس مقصد کو سمجھیں اور اس کے بعد زندگی کو گزاریں. انشاءاللہ ہم جتنی کوشش کریں گے. آج ہمارے اندر بہت زیادہ بے فکری پیدا ہو گئی ہے. بسا وقت پتہ کیا ہوتا ہے، چیزیں جو ہے کہ نا ہمیں سمجھ میں بھی آ جاتی ہیں، ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، شریعت کے روح سے مناسب نہیں ہے، عقل بھی کہتی ہے کہ ہاں غلط ہے، مناسب نہیں، لیکن ہم اس کے اتنے زیادہ عادی ہو جاتے ہیں، ہم اس میں اتنی زیادہ دلچسپی لینے لگتے ہیں کہ ہمیں وہ چیز چھوڑنے میں اتنی پریشانی ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ دیں. انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے چھوڑ دیں گے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل کو ایک دم سکون میسر کر دے گا، ہر چیز میں خوشی میسر آنے لگے گی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہتا ہے اس چیز کو مانیں، جس چیز سے روکتا ہے اس چیز سے رک جائیں، جس چیز کو کہتا ہے کرنے کو وہ چیز کریں. انشاءاللہ زندگی جو ہے کہ بہتر ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.